بسم اللہ الرحمن الرحیم والبلاغة فی الکلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته۔ یہ بلاغت کلام کی تعریف ہو رہی ہے۔ بلاغت کی دو ہی قسمیں، بلاغت کلام اور بلاغت متکلم۔ فصاحت کی تین قسمیں تھی۔ فصاحت مفرد بھی ایک قسم تھی، وہ بلاغت کی نہیں ہے۔ بلاغت مفرد یا بلاغت کلمہ، یعنی کلمہ بلیغ نہیں ہوتا ہے یا مفرد بلیغ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ پیچھے بیان کی گئی تھی کہ عربوں نے کلمۃ بلیغۃ یا مفرد بلیغ، ایک مفرد پر کبھی اس کا اطلاق کیا نہیں، کبھی یہ کہا نہیں کلمۃ بلیغۃ یا مفرد بلیغ۔ اس وجہ سے بلاغت مفرد یا بلاغت کلمہ نہیں پائی جاتی۔ بلاغت فی الکلام یا بلاغت کلام ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ کلام فصیح ہو، پھر مقتضائے حال کے مطابق ہو۔ کلام فصیح ہو اور پھر مقتضائے حال کے مطابق ہو تو وہ کلام بلیغ کہلائے گا۔ کلام فصیح کب ہوتا ہے وہ پیچھے بیان ہو چکا۔ اس کے تمام کلمات فصیح ہونے چاہیے، پھر اس میں کچھ اور چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تب کلام فصیح ہوتا ہے۔ بلیغ کب ہوگا؟ جب فصیح ہو اور پھر مقتضائے حال کے مطابق ہو، یعنی فصاحت کے بیان میں جتنی چیزیں آئی تھیں ان سب کی رعایت تو ہوگی ہی ہوگی، ان کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو۔ مقتضائے حال یعنی حال جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق ہو۔ حال کس کو کہتے ہیں؟ عام زبان میں کہیے تو کہیں گے موقع اور محل۔ موقع اور محل جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق ہو۔ مثلا کہیں یہ تقاضا ہوتا ہے کہ بات لمبی کی جائے، کیونکہ آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے بات کرنے کے لیے، تو اب چاہیے کہ بات چاہے چھوٹی سی ہی ہو مگر اسے اس طور سے لمبا کیا جائے کہ سننے والے نہ اکتائیں بلکہ ان کو گفتگو اچھی معلوم ہو، مؤثر ہو اور پھیل بھی جائے گفتگو۔ کبھی موقع یہ ہوگا کہ بات کہنی تو آپ کو اہم ہے، بڑی بات کہنی ہے، مگر آپ کے پاس وقت صرف 10 منٹ ہے۔ تو اب یہاں موقع اور محل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اختصار کے ساتھ بات کریں، بات مختصر کریں۔ تو اس طور سے مختصر کی جائے کہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ سامعین سمجھ جائیں اور ساتھ ہی مؤثر بھی ہو، ان پر اثر بھی ہو، تب یہ کہا جائے گا کہ کلام مقتضائے حال کے مطابق ہوا ہے۔ یا یوں کہیے کہ آپ کبھی بات کریں گے اپنی والدہ کے ساتھ، کبھی بات کریں گے اپنی بہن کے ساتھ، اور کبھی بات کریں گے اپنی بیوی کے ساتھ۔ ظاہر ہے سبھی جگہ بات کرنے کا انداز مختلف ہوگا، اور اسی اختلاف کی رعایت کر لینا اور اسی کے مطابق بات کرنا کہ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ ماں کو
پسند آئے اور اس کے شایان شان بھی ہو، بہن کو اچھی لگے اور اس کے شایان شان بھی ہو، بیوی آپ کی بات سے خوش ہو جائے اور اس کے مقام اور شان کے مطابق بھی ہو، تو کہا جائے گا کہ کلام آپ نے مقتضائے حال کے مطابق کیا ہے۔ ایک موقع ہے کہ آپ کے سننے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ایک موقع ایسا ہے کہ آپ کے سننے والے سب ان پڑھ ناخواندہ لوگ ہیں۔ تو دونوں موقع مختلف ہیں، دونوں حال مختلف ہیں، جو آپ سے الگ الگ قسم کے کلام کا تقاضا کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ اگر آپ کے سامعین ہیں تو وہاں بات کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے، اور ان کی مجلس یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کے سامنے گفتگو علمی انداز میں کی جائے، الفاظ کا انتخاب بھی ایسا ہی کیا جائے جو ان کے لیے مؤثر ہو سکے۔ اور اگر سامعین سب ناخواندہ ان پڑھ ہیں تو پھر اس کے لیے انداز آپ کو مختلف کرنا ہوگا، الفاظ کے انتخاب میں بھی آپ کو ان کی رعایت کرنی ہوگی، اس سطح کے الفاظ کا انتخاب کیا جائے جو وہ لوگ سمجھ سکیں۔ مثلا رات اور دن کو رات اور دن کہیں گے تو ان پڑھ ناخواندہ لوگ سمجھیں گے، اسے لیل و نہار کہیں گے تو وہ کیوں سمجھیں گے؟ اگر پڑھے لکھے علماء کی، پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس ہے، اس میں آپ شب و روز یا لیل و نہار جیسے کلمات استعمال کریں تو ان کے لیے مؤثر ہو جائیں گے، اگر مناسب طور سے استعمال کیے جائیں تو۔ لیکن ان پڑھ اور ناخواندہ لوگوں کی مجلس میں آپ کہیں لیل و نہار کی گردش نے بے چین کر رکھا ہے، تو وہ سوچیں گے پتہ نہیں پیٹ دکھتا ہوگا یا دستیں لگتی ہوں گی، کچھ نہ کچھ ہوگا جس کی وجہ سے بے چین ہے۔ لیل و نہار کی گردش سے تو وہ کچھ سمجھیں گے نہیں، ہے نا؟ تو دونوں موقع اور دونوں محل مختلف ہیں، اور دونوں ہی کی رعایت کر کے گفتگو کرنا یہ بلاغت کہلاتا ہے۔ جو شخص ایسا ہوتا ہے وہی بلیغ ہوتا ہے۔ اب جو کوئی ہر جگہ پہ ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کا عادی ہو یا ایک ہی جیسی گفتگو کرنے کا عادی ہو چکا ہو تو ظاہر ہے کہا جائے گا کہ یہ بلاغت نہیں ہے اور یہ شخص بلیغ نہیں ہے، چاہے بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرے، چاہے کتنے ہی الفاظ خوبصورت یا بھاری بھرکم اور ایسے ویسے لائے، جو موقع اور محل کو نہ پہچانتا ہو اور اس کے مطابق گفتگو نہ کر سکتا ہو تو وہ بلیغ نہیں، وہ بلیغ نہیں ہے۔ والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، بلاغت فی الکلام، کلام کا مقتضائے حال کے مطابق ہونا، اس کے فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ، مع فصاحته، تو فصاحت کیا کیا اس میں چیزیں ضروری ہے وہ تو آ ہی چکا، پورا گزر چکا، ای فصاحت الکلامی، یعنی کلام کی فصاحت کے ساتھ ساتھ، والحال هو الامر الداعی الى ان يعتبر او الى ان يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به اصل المراد خصوصیتا ما، خصوصیتا پڑھیں گے، یعتبر پڑھنے کی صورت میں، اور یعتبر پڑھا جائے تو پھر خصوصیت ما پڑھیں گے۔ اور حال وہ امر ہے، حال وہ امر ہے، امر بمعنی حکم نہیں ہے، امر یعنی وہ شیء ہے جو تقاضا کرے، الداعی کا ترجمہ جو تقاضا کرے
الی ان اس بات کا، حال وہ امر ہے جو تقاضا کرے اس بات کا کہ اس کلام کے ساتھ جس سے اصل مراد ادا کی جا رہی ہے کسی خصوصیت کا اعتبار کیا جائے، اس کلام کے ساتھ جس سے اصل مراد ادا کی جا رہی ہے۔ اصل مراد مثلا یہ ہے کہ کوئی حافظ بنا، اس کو مبارکباد دینی ہے، تو یہ اصل مراد ہو گئی۔ اب یہ کس طور سے دینی ہے، کس انداز سے پیش کرنی ہے، اس میں جس مخصوص چیز کی رعایت کی جائے گی وہی کیا ہوگا، جو تقاضا کرتا ہے ایک مخصوص انداز میں کلام لانے کا، تو وہ حال ہوتا ہے۔ وہ امر ہے جو تقاضا کرے اس بات کا کہ اس کلام کے ساتھ جس سے اصل مراد ادا کی جا رہی ہے، جس سے اصل مراد متکلم کا اصل مطلب اور مقصد ادا کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کسی خصوصیت کا اعتبار کیا جائے، کسی خصوصیت کا، اور وہی خصوصیت مقتضی حال، وہو مقتضی الحال، اور وہی خصوصیت کیا ہے، مقتضی الحال، وہو مقتضی الحال، وہی خصوصیت مقتضی حال ہے۔ آگے مثال دیے، مثلا کون المخاطب منکرا للحکم حال، مثال کے طور پر مخاطب کا منکر حکم ہونا، مخاطب کا منکر حکم ہونا یہ حال ہے، مخاطب کا منکر حکم ہونا یہ حال ہے۔ مخاطب منکر حکم کیسے ہوگا، یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے، مخاطب کی یہ حالت آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ اس کا منکر ہے۔ مثال کے طور پر ایک سیاسی مقرر کھڑا ہو اور وہ لوگوں سے بات کر رہا ہے، تو اسے یہ پہلے سے معلوم ہوگا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کانگریس کے ماننے والے ہیں یا بی جے پی کے ماننے والے ہیں۔ اگر اسے معلوم ہے کہ بی جے پی کے ماننے والے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ کانگریس کے مناقب جو کچھ بھی میں بیان کروں گا یہ لوگ اس کے منکر ہیں۔ میں یہ کہوں کہ کانگریس مسلمانوں کے فائدے میں کام کرنے والی جماعت ہے تو یہ لوگ اس کا انکار کریں گے۔ انکار کرنے کا مطلب زبانی کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، ان کے دماغوں میں انکار پایا جاتا ہے۔ یا مثلا کوئی داعی اسلام کسی غیر مسلم سے یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، تو اسے پہلے سے یہ معلوم ہے کہ یہ میں جو کہنے والا ہوں وہ یہ مانتے نہیں مانتے تو منکر ہے۔ سمجھے نا؟ تو مخاطب کا منکر حکم ہونا یہ تو حال ہے، یہ تو کیا ہوا، حال ہوا۔ تقاضا کرتا ہے تقتضی تاکید الحکم، تقاضا کرتا ہے حکم کی تاکید کا، یہ تقاضا کرتا ہے حکم کی تاکید کا، حکم مؤکد کر کے لایا جائے، تو والتاکید مقتضی الحال، تاکید مقتضی حال ہے۔ تاکید کا تقاضا کیا تو حال وہ تو خود مقتضی ہوا جو تقاضا کرتا ہے، اور جس کا تقاضا کرتا ہے وہ مقتضا ہوا، یعنی تاکید مقتضی حال ہوا۔ وقولک لہ، اور آپ کا ایسے مخاطب سے یوں کہہ دینا، ان زیدن فی الدار، ان زیدن مؤکدن ان کے ذریعے سے کلام کو مؤکد کر کے یوں کہہ دینا، کلام، یہ خبر ہے قولک کی، کلام مطابق لمقتضی الحال، یہ ایسا کلام ہے جو مقتضی حال کے مطابق ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ مخاطب کا منکر ہونا، حکم کا منکر ہونا یہ تو ہوا حال جو تقاضا کرتا ہے تاکید لانے کا، تو کلام میں تاکید یہ ہو گیا مقتضی حال،
اور تاکید لا کے یوں کہہ دینا ان زیدن فی الدار یا ان اللہ واحد ان القرآن کتاب اللہ، یہ کہہ دینا تاکید لا کر کے یہ ایسا کلام ہے جو مقتضائے حال کے مطابق ہے، یہ ایک ایسا کلام ہے جو مقتضائے حال کے مطابق ہے۔ وتحقیق ذالک، یہاں سے تفتازانی یوں فرما رہے ہیں کہ اب تک جو ہم نے بات کی تھی نا، یہ سرسری بات تھی، یہ کیسی بات تھی؟ سرسری بات تھی۔ اب ہم محقق بات کہتے ہیں، تحقیق والی بات کہتے ہیں، جو آپ کے بھی شایع نشان ہو اور ہمارے یعنی تفتازانی کے بھی شایع نشان ہو، وہ والی بات ہم کرتے ہیں۔ اور پھر مزید آگے کہتے ہیں کہ اور زیادہ اگر آپ کو تحقیق کا شوق ہو تو ہماری وہ جو پرانی شرح مطول وہاں جا کے دیکھیے، وہاں ہم نے بڑی زبردست تحقیق کی ہے۔ کس کی تحقیق؟ حال اور مقتضائے حال، اور وہ کلام جو مقتضائے حال کے مطابق ہوتا ہے، حال مقتضائے حال اور وہ کلام جو مقتضائے حال کے مطابق ہے۔ بنیادی طور سے وہ کلام جو مقتضائے حال کے مطابق ہے اس سے اس تحقیق کا تعلق ہے۔ وتحقیق ذالک، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ انہو، کہ یہ کون؟ یہ آپ نے جو کہا ان زیدن فی الداری، ان زیدن فی الداری، اس کے بارے میں ہم یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے جو مقتضائے حال کے مطابق ہے، اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جس کا تقاضا کیا تھا وہ تو اس کی جزیات میں سے ایک جزئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کا تقاضا کیا تھا، انکار مخاطب نے تقاضا کس کا کیا؟ تاکید کا نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کلام مؤکد کا تقاضا کیا۔ کس کا تقاضا کیا؟ انکار مخاطب نے کلام مؤکد کا تقاضا کیا، تو وہ کلام مؤکد ہے مقتضائے حال، اور کلام مؤکد ایک کلی ہے جس کی جزیات میں سے بہت ساری، مثلا ان زیدن فی الداری، یہ بھی اس کی ایک جزئی ہے، واللہ زید فی الداری، یہ بھی اس کی ایک جزئی ہے، اللہ یعلم زید فی الداری، یہ بھی اس کی جزئی ہے، تاللہ زید فی الداری، یہ بھی اس کی جزئی ہے، بالتأکید زید فی الداری، یہ بھی اس کی جزئیات میں سے ایک جزئی ہے۔ تو تحقیقی بات، محقق بات یہ ہے کہ انکار مخاطب یہ تو ہوا حال، اور اس نے تقاضا کیا ہے کلام مؤکد کا۔ اوپر جو سرسری بات تھی وہاں مقتضائے حال تھا تاکید، اور اس تحقیقی بات کے مطابق مقتضائے حال تاکید نہیں ہے بلکہ کلام مؤکد ہے، بلکہ کلام مؤکد ہے۔ اور یہ جو کہا ان زیدن فی الداری، یہ مقتضائے حال کے مطابق ہے، اس معنی کر کے کہ یہ اس کلام مؤکد کلی کی جزئیات میں سے ایک جزئی ہے، یہ اس کلام مؤکد کلی کی جزئیات میں سے ایک جزئی ہے، اور کلی اپنی جزئی کے مطابق ہوتی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یہاں یوں کہا جائے گا کہ جزئی کلی کے مطابق، یہ جو جزئی لائی گئی ہے یہ وہ اس کلام کلی کے اس کلام مؤکد کلی کے مطابق ہے جس کا تقاضا کیا تھا حال نے، یعنی انکار مخاطب نے۔ وتحقیق ذلك انه من جزئیات ذلك الكلام الذي تقتضيه الحال، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ یعنی ان زیدن فی الدار، یہ اس کلام کی جزئیات میں سے ہے جس کا حال تقاضا کرتا ہے، اس کلام کی جزئیات میں سے، یعنی کلام نے ان متعین ان زیدن فی الدار کا تو تقاضا کیا نہیں، تقاضا کس کا کیا؟ کلام مؤکد کا۔ اوپر یہ کہا گیا تھا کہ کلام میں تاکید لانے کا تقاضا کیا تھا، تو وہ سرسری بات ہوئی کہ اس میں تاکید وہ مقتضائے حال ہوئی، مگر یہاں کہہ رہی کہ اس نے تقاضا کیا ہے کلام مؤکد کا۔ کس کا تقاضا کیا ہے؟ کلام مؤکد کا۔ اب کلام مؤکد ان زیدن فی الداری، یہ بھی کلام مؤکد ہے، واللہ زید فی الداری، یہ بھی کلام
मुअक्कद है। रब्बी यअलमु अन्ना ज़ैदन फ़िद्दारी, ये भी कलाम मुअक्कद है। और किसी भी तरह से ताकीद लाई जाए, चाहे लाम मफ्तुआ के ज़रिए से, चाहे इन्ना के ज़रिए, चाहे अन्ना के ज़रिए, चाहे कसम के ज़रिए, किस तरह से भी ताकीद, वो कलाम मुअक्कद होगा। और जो भी लाया जाए वो मुताबिक होगा। समझ रहे ना? तो कह रहे इसकी तहकीक ये है कि ये उस कलाम की जुज़ियात में से जिसका हाल तकाज़ा करता है। फ़इन्नल इनकार, इसलिए कि इनकार मिसाल के तौर पर तकाज़ा करता है कलाम मुअक्कद का। वहादा मुताबिकुन लहू, और ये जो कहा हमने इन्ना ज़ैदन फ़िद्दारी, ये उस कलाम मुअक्कद के मुताबिक है। कैसे मुताबिक है? बिमाना अन्नहु सादिक़ुन अलैहि, इस माना करके कि वो कलाम मुअक्कद कुल्ली इस जुज़ी पर, यानी इन्ना ज़ैदन फ़िद्दार पर सादिक़ कर रहा है। इस माना करके कि वो कलाम मुअक्कद, इन्ना ज़ैदन फ़िद्दार के बारे में आप ये कह सकते हैं कि हादा कलामुन मुअक्कदुन, कह सकते हैं कि हादा कलामुन मुअक्कदुन। तो वो कलाम मुअक्कद कुल्ली इस जुज़ई पर, यानी इन्ना ज़ैदन फ़िद्दारी पर सादिक़ आ रहा है। अला अक्स मा युक़ाल, उसके बरअक्स जो कहा जाता है कि कुल्ली जुज़ई के मुताबिक है, यानी मंतिक में तो यूँ कहा जाता है कि कुल्ली अपनी जुज़इयात के मुताबिक है, मगर उसके बरअक्स यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ये जुज़ई उस कुल्ली के मुताबिक है। ये जुज़ई यानी इन्ना ज़ैदन फ़िद्दारी, या जो भी मुतकल्लिम लाए वल्लाहि ज़ैदुन फ़िद्दार, तो वो उस कुल्ली के मुताबिक है, यानी जिसका इनकार मुखातब ने तकाज़ा किया, यानी कलाम कुल्ली, कलाम मुअक्कद कुल्ली, कलाम मुअक्कद कुल्ली। व अला अक्स मा युक़ाल, उसके बरअक्स जो कहा जाता है कि कुल्ली जुज़इयात के मुताबिक है, यानी यहाँ ये कहा जाएगा जुज़ई कुल्ली के मुताबिक है, यानी जो मुक़्तदा होगा वो कलाम मुअक्कद कुल्ली होगा। क्या होगा? वो कलाम मुअक्कद कुल्ली होगा। कहीं कलाम मुअक्कद कुल्ली होगा, कहीं और तरह का, यानी कलाम मूजज़ कुल्ली होगा, कहीं कलाम मुतनब कुल्ली होगा। व इन अरदत तहक़ीक़ हाज़ल कलामी, और अगर आप इस गुफ्तगू की मज़ीद तहक़ीक़ चाहें, जो हमने ये गुफ्तगू की व तहक़ीक़ ज़ालिका के बाद में 2 सतर में ही कर दी है मुकम्मल, कह रहे हैं अगर आप इसकी मज़ीद तहक़ीक़ चाहें, फ़र्जिअ इला मा ज़करनाहु फ़ी शरह फ़ी तारीफ़ इल्मिल मआनी, तो उसकी तरफ रुजू कीजिए जो हमने इल्मुल मआनी की तारीफ़ में शरह में बयान किया है। यानी शरह कौन सी? मुतव्वल जो इससे पहले मुख्तसर से पहले लिखी गई थी, उसमें हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तहक़ीक़ पेश की है। अगर आप चाहें, मज़ीद शौक़ हो, प्यास हो, तो वहाँ जाके बुझा लें जी। वह हुआ आई मुक़्तदल हाली मुख्तलिफ़ुन, आगे कह रहे हैं कि वो यानी मुक़्तदाए हाल मुख्तलिफ़ होता है, वो यानी मुक़्तदाए हाल मुख्तलिफ़ होता है। मुक़्तदायात अहवाल मुख्तलिफ़ होते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको मिसाल से बताया, कभी आप मिसाल के तौर पर माँ से गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी बीवी से गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी बहन से गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी किसी और से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हर जगह गुफ्तगू का अंदाज़ ज़ाहिर है एक नहीं रहता, अलग अलग। कभी आप साथी से गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी आप अपने उस्ताद से गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी आप अपने दोस्त से गुफ्तगू कर रहे हैं, और कभी अगर आप उस्ताद हैं तो अपने शागिर्द से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हर जगह महल अलग अलग है, और हर जगह की गुफ्तगू के आदाब अलग अलग हैं। उन्हीं की रियायत करने को क्या कहते हैं? बलागत कहते हैं। मगर यहाँ से ये कह रहे हैं कि मुक़्तदायात अहवाल का पहचानना बहुत ज़रूरी है किसी के बलीग़ बनने के। अगर बलीग़ बनना है तो मुक़्तदायात अहवाल को पहचानना ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी होगा, बहुत अहम होगा कि कहाँ किस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए। मजलिस देखनी चाहिए, जगह देखनी चाहिए, सामईन देखने चाहिए,
ان کی ذہنی سطح دیکھنی چاہیے۔ ہاں، عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑے خطیب مقرر ہوئے، کہتے ان سے پوچھا گیا کہ شاہ جی آپ اپنی تقریر کا عنوان کیسے مقرر کرتے ہیں، طے کرتے ہیں؟ تو کہا میں سامعین کی آنکھیں دیکھ کر کے اسٹیج پہ جب جاتا ہوں، سامعین کی آنکھیں دیکھ کر اپنے تقریر کا عنوان متعین کرتا ہوں۔ یہ بلاغت کا بہت اعلیٰ معیار ہوتا ہے کہ سامعین کے دل و دماغ کو پڑھ لے کوئی کہ یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیا کہلوانا چاہتے ہیں، یا یہ ہم سے کیا سننا چاہتے ہیں۔ وہ جو پڑھ لے ظاہر ہے وہ بہت بڑا بلیغ شخص ہو۔ وَهُوَ أي مقتضى الحال مختلف فإن مقامات الكلام متفاوتة، اور وہ یعنی مقتضائے حال مختلف ہے، کیوں؟ فإن مقامات الكلام متفاوتة، اس لیے کہ کلام کے مقامات مختلف ہوتے ہیں۔ اس عبارت سے یہ خاص طور سے یہ کہیں گے کہ حال اور مقام ایک ہی چیز ہے، حال اور مقام ایک ہی چیز ہے، ان میں اعتباری فرق ہے۔ حال کا دوسرا نام مقام، یہ اس میں بھی آیا، حال کا دوسرا نام مقام ہے، اور مقتضائے حال کا دوسرا نام اعتبار مناسب ہے، وہاں بھی آیا دروس البلاغہ میں بھی۔ حال کے دو نام، ایک حال دوسرا مقام، اور مقتضائے حال، مقتضا کے بھی دو نام، ایک مقتضا اور دوسرا اعتبار مناسب۔ اور وہ یعنی مقتضائے حال مختلف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کلام کے مقامات متفاوت ہوتے ہیں۔ لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام، اس لیے کہ وہ اعتبار جو اس مقام کے لائق ہے، یغایر الاعتبار اللائق بذاک، وہ الگ ہوگا اس اعتبار سے جو اس مقام کے لائق ہے، مناسب ہے۔ وَهَذَا عَيْنُ تَفَاوُتِ مُقْتَضَيَاتِ الْأَحْوَالِ، اور یہ عین مقتضیات احوال کا تفاوت ہے۔ ایک اعتبار جو یہاں مناسب ہے وہ وہاں مناسب نہیں، اور ایک اعتبار جو وہاں مناسب ہے وہ یہاں مناسب نہیں۔ ماں کے ساتھ گفتگو کرنے میں جو اعتبار مناسب ہوتا ہے وہ بیوی کے ساتھ گفتگو کرنے میں مناسب نہیں ہوتا۔ وَهَذَا عَيْنُ تَفَاوُتِ مُقْتَضَيَاتِ الْأَحْوَالِ، اور یہی تو بعین ہی مقتضیات احوال کا فرق ہے۔ لِأَنَّ التَّغَایُرَ بَيْنَ الْحَالِ وَالْمَقَامِ، اس لیے کہ حال اور مقام کے درمیان تغایر انما ہوا بحسب الاعتبار، یہ صرف اعتبار سے ہے، اعتباری ہے، فرق صرف اعتباری ہے۔ وَهُوَ أَنَّهُ يُتَوَهَّمُ فِي الْحَالِ كَوْنُ، اعتباری فرق کیا ہے؟ حال کو حال کہتے ہیں کہ وہ کلام کے لانے کا وقت ہے، اس وجہ سے اس کو حال کہہ دیتے ہیں، اور مقام کہہ دیتے ہیں کہ وہ کلام لانے کی جگہ ہے۔ حال کہہ دیتے ہیں کہ وہ کلام لانے کا وقت ہے، مثلا ماں کے ساتھ گفتگو کرنے کا وقت ہے، اس اعتبار سے اس کو کیا کہہ دیں گے؟ حال کہہ دیں گے۔ اور ماں کے ساتھ گفتگو کرنے کی جگہ ہے، مقام ہے، مکان ہے، اس اعتبار سے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ مقام۔ ان پڑھ لوگوں میں گفتگو کرنے کا وقت ہے، اس اعتبار سے اس کو کہہ دیتے ہیں حال، اور ان پڑھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی جگہ ہے، اس اعتبار سے اس کو کہہ دیتے ہیں مقام۔ تو فرق حال اور مقام میں صرف اعتباری ہے، اعتباری ہے، چیز ایک ہی ہے، حقیقت ایک ہی ہے، نام اس کے دو ہیں، اور دونوں نام الگ الگ اعتبار سے رکھے گئے ہیں۔ جیسے مثلا ایک ہی شخص باپ ہے اور وہی شخص بیٹا بھی ہے، تو باپ ہے نیچے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور بیٹا ہے اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی اوپر باپ کے لیے وہ بیٹا ہے اور نیچے اس کا خود کا بیٹا ہے، اس کے لیے وہ باپ ہے۔ تو اعتباری فرق ہے اس اور وہ اس طرح سے کہ حال میں وہم ہوتا ہے، یتوہم فی الحال کونہ زمانا لورود الکلام فیہ، وہ یہ ہے کہ حال میں وہم ہوتا ہے کلام کے اس میں وارد ہونے کا زمانہ ہونے کا، اور مقام میں کلام کے لیے محل ہونے کا وہم ہوتا ہے۔ وفی هذا الکلام، اور اس کلام میں، کون سے کلام میں؟ یہ جو کہا ہے ماتن کا متن آیا ہے،
وہوا ای مقتضی الحال مختلف فإن مقامات الکلام متفاوتۃ، ماتن کے اس متن میں اشارۃ اجمالیۃ، اجمالی اشارہ ہے الی ضبط مقتضیات الاحوال و تحقیق لمقتضی الحال، اشارہ اجمالیہ ہے مقتضی احوال کو، مقتضیات احوال کو ضبط کرنے کا، و تحقیق لمقتضی الحال، اور مقتضی حال کی تحقیق ہے۔ مقتضی حال کی تحقیق تو اوپر تھی ہی، مقتضی حال کی، اور مقتضیات احوال کو ضبط کرنے کا، یعنی انہیں اچھی طرح اپنی گرفت میں لانے کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک آپ مقتضیات احوال کو اپنی گرفت میں نہیں لائیں گے تب تک آپ بلیغ نہیں ہو سکتے ہیں۔ فمقام كل من التنکیر والاطلاق والتقدیم والذکر یبین مقام خلافه، آگے مثال دے رہے ماتن خود، چنانچہ تنکیر، اطلاق، تقدیم اور ذکر میں سے ہر ایک کا مقام اس کے خلاف کے مقام سے مختلف ہوگا، یبین یعنی مختلف ہوگا، الگ ہوگا۔ کہیں تنکیر کا مقام ہوتا ہے تو وہ تعریف کے مقام سے الگ ہوگا، تنکیر کا مقام یعنی کسی کو نکیرہ لانا ہے۔ آپ کو کہنا ہے ایک آدمی آیا تو کیا کہیں گے؟ جاء رجل، ہم آپ سے کہیں گے آپ دیکھیے باہر کون آیا، آپ پہچانتے نہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ جاء رجل، جاء رجل، کوئی ایک آدمی آیا ہے، ایک آدمی آیا ہے۔ اس کا ایک الگ مقام ہے، جب آپ نہیں پہچانتے ہیں تب اب اس موقع پر اگر آپ کہیں جاء الرجل، آدمی آیا، رجل آیا ہے، الف لام لا کر کے کہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دماغ میں متعین، پہلے سے طے ہے، پہلے سے ذہنوں میں مقرر ہے، متعین ہے، وہ آیا ہے۔ تو تنکیر کا ایک مقام ہوتا ہے، تعریف کا ایک مقام ہوتا ہے، اسی طرح تقدیم کا ایک مقام ہے اور تاخیر کا ایک مقام ہے، ذکر کا ایک مقام ہے اور حذف کا ایک مقام ہے۔ جہاں نکرہ لانا چاہیے وہاں معرفہ لانا مناسب نہیں ہے، جہاں معرفہ لانا چاہیے وہاں نکرہ لانا درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، جہاں مقدم کرنا چاہیے وہاں مؤخر کرنا بہتر نہیں ہے، جہاں مؤخر کرنا چاہیے وہاں مقدم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ذکر اور حذف وغیرہ وغیرہ سب کے سب۔ چنانچہ تنکیر، اطلاق، تقدیم، ذکر میں سے ہر ایک کا مقام اس کے خلاف کے مقام سے مختلف ہے۔ ای خلاف کل منہا، یعنی ان المقام الذي يناسبه تنکیر المسند الیہ او المسند یبین المقام الذي يناسبه التعریف، ومقام اطلاق الحکم او التعلق او المسند الیہ او المسند او متعلقہ یبین مقام تقییدہ بمؤکد او اداة قصر او تابع او شرط او مفعول او ما یشبہ ذلك۔ مقام خلافی ہی جو کہا ہے تو اس کا مطلب بتا رہے ہیں، ای کہہ کر کے، یعنی ان میں سے ہر ایک کے خلاف کا مقام، ہر ایک کا خلاف کیا ہے؟ تنکیر کا کیا ہے؟ تعریف، اطلاق کا کیا ہے؟ تقیید، تقدیم کا کیا ہے؟ تأخیر، اور ذکر کا کیا ہے؟ حذف۔ یعنی ان المقام الذی، یعنی وہ مقام جہاں مسند الیہ یا مسند کو نکیرہ لانا مناسب ہے، وہ مقام جہاں مسند الیہ یا مسند کو نکیرہ لانا مناسب ہے وہ مختلف ہے اس مقام سے جہاں معرفہ لانا مناسب ہے۔ یبین المقام الذی، وہ مختلف ہوگا اس مقام سے جہاں معرفہ لانا، کس کو معرفہ لانا؟ اسی مسند الیہ اور اس مسند کو، جس جگہ مسند الیہ اور مسند کو نکیرہ لانا مناسب ہے، بہتر ہے، وہ اس جگہ سے الگ ہوگی جہاں مسند الیہ یا مسند کو معرفہ لانا مناسب ہوگا۔ ومقام اطلاق الحکم او التعلق، اور
حکم کو یا متعلق حکم کو، حکم کو یا متعلق حکم کو، یا مسند الیہ کو یا مسند کو یا متعلق مسند کو مطلق لانے کا مقام جدا ہوگا، مختلف ہوگا، اس کو کسی ایک مؤکد سے یا کسی ادات قصر سے یا کسی تابع سے یا کسی شرط سے یا کسی مفعول سے یا ان کی جیسی ہی کسی چیز سے مقید کرنے کے مقام سے۔ مسند الیہ کو یا مسند کو یا متعلق مسند کو، تین چیزیں۔ مسند الیہ کو بھی مطلق رکھا جاتا ہے، مقید کیا جاتا ہے، مسند کو بھی مطلق رکھا جاتا ہے، مقید کیا جاتا ہے، متعلق مسند کو بھی مطلق رکھا جاتا ہے، مقید رکھا جاتا ہے۔ مسند الیہ جیسے فاعل ہے اور مسند جیسے فعل ہے، اور متعلق مسند جیسے مفعول بھی ہے، جیسے مفعول بھی ہے۔ تو فاعل کو کبھی مطلق رکھا جاتا ہے، کبھی فاعل کو مقید کیا جائے گا، فعل کو کبھی مطلق رکھا جائے گا، کبھی فعل کو مقید کیا جائے گا۔ فعل کو مقید کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ مفعول بھی کے ساتھ، مفعول لہو کے ساتھ، مفعول معہ کے ساتھ، اور حال تمیز وغیرہ وغیرہ کے ساتھ۔ اور متعلق مسند، متعلق مسند یعنی خود مفعول بھی کو مقید کیا جاتا ہے، خود مفعول لہو کو مقید کیا جاتا ہے، خود حال کو مقید کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی مقید کیا جاتا ہے۔ تو مسند الیہ یا مسند یا متعلق مسند، تینوں کو مطلق رکھنے کا مقام تینوں کو مقید کرنے کے مقام سے الگ اور مختلف ہوگا۔ تو کس کس سے ان تینوں کو کس کس سے مقید کیا جاتا وہ بھی یہاں انہوں نے ذکر کر دیا۔ فمقام تو حکم کو یا متعلق حکم کو یا مسند الیہ کو یا مسند کو یا متعلق مسند کو مطلق رکھنے کا مقام مبین ہوتا ہے اس کو کسی ایک مؤکد سے یا ادات قصر سے یا تابع سے یا شرط سے یا مفعول یا انہی کے جیسی کسی اور شیء سے مقید کرنے کے مقام سے۔ ومقام التقدیم المسند الیہ او المسند، اور مسند الیہ یا مسند کو مقدم کرنے کا مقام یا متعلقات مسند کو مقدم کرنے کا مقام مبین ہوگا، الگ ہوگا اس کو مؤخر کرنے کے مقام سے۔ وکذا مقام ذکر ہی، اور اسی طریقے سے مسند الیہ یا مسند یا متعلقات مسند وغیرہ وغیرہ کو ذکر کرنے کا مقام اس کو حذف کرنے کے مقام سے الگ اور مختلف ہوگا۔ فقولہ، تو ماتن کا قول خلافی ہی، مقام خلافی ہی، یہ شامل ہے ان تمام کو، شامل لما ذکرناہ، ان تمام کو شامل ہے جو ہم نے ذکر کی ہیں۔ بس۔